تو اگر حضور کو ہم بشر مانتے ہیں تو بشر کیسا مانتے ہیں؟ اللہ اکبر. رہے دونوں جہاں نظر سے گزر، رہے دونوں جہاں نظر سے گزر، تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا. رہے دونوں جہاں نظر سے گزر، پر تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا. ہر جگہ دیکھی ایک نرالی پھپن، پتا تیرا مگر کسی کو نہ ملا. یہ حضور کی ذات بشر تو ہے لیکن جیسے ہم ہیں ویسے. پچھلی آیت تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اگلی نہیں پڑھتے. حضور نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. فرمایا میں بشر ہوں پر کیسا ہوں جس پر وحی آتی ہے. یوحی الی، کتنوں پر وحی آتی ہے؟ یہاں بھی کوئی ہے جس پر وحی آتی ہو؟ تو پھر تمثیل کیسے کرتے جی؟ وہ ایک نمازی مسجد میں مہینے بعد ہی کبھی آتے تھے، تو جب آتے یا جنازے کے جنازے آتے تھے، وہ بھی اپنا رشتہ دار ہو، تو 2 نفر پڑھ کے بیٹھ گئے، آسمان کی طرف دیکھے، نیچے دیکھے، تو پوچھا بھائی کیا دیکھتے ہو؟ اوپر کہنے لگا جی میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 نفل تو پڑھے ابھی تک وہی نہیں آئی. اتفاق سے 2 نفل اس نے پڑھ لیے. اب اس انتظار میں بیٹھ گیا. انہیں یہ پتا نہیں کہ نبی منصوص من اللہ ہوتا ہے. نبی اپنے عمل سے کوئی بندہ نہیں بن سکتا. کوئی ساری رات جو ہے جاگتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، ساری عمر روزے رکھتا رہے، عبادت سے نبی یہ منصوص من اللہ ہے. اللہ جسے چاہے چن لیتا ہے. تو ہمارے مکرم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں بشر ہوں، لیکن لکھ میم دیو لے آن بیٹھو، لکھ میم نی محمد، لکھ میم دیو لے آن بیٹھو، پر تینوں عاشق لوگ پچھان گئے. لکھ واری کہو آقا جی انا بشرن، پر تینوں جان والے جان گئے. لکھ وار کہو آقا جی انا بشرن، پر تینوں جان والے جان گئے. اب کہا جاتا ہے جی نور تو کھاتا نہیں ہے، تو حضور تو کھاتے تھے. تو قرآن کا مطالعہ کر لے تمہیں پتا چلے کہ تم نور بشر کے چکر میں ہو. وہ تو ڈنڈا جو ہے وہ بھی کھاتا ہے اگر حید بدل جائے. اگر حید بدل جائے اس کی پوزیشن چینج ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں. قرآن ہے نا جی؟ اللہ مقابلے میں جادوگر نے رسیاں پھینکی تو رسیاں کیا بن گئی؟ سانپ بن کر دکھائی دینے لگے. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا یا اللہ یہ ڈنڈا ہے. فرمایا اسے پھینک دو زمین پر. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. جب ڈنڈا زمین پر پھینکا تو اژدہا بن گیا، اور اژدہا بن کر ساری رسیاں کھا کر پھر ڈنڈا بن گیا. اگر حید بدلے تو پھر عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے. دوسری حدیث بخاری میں موجود ہے، حضور کو زخم بھی آتے رہے گی، حضور جنگیں بھی لڑتے رہے. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آئے نا حضرت موسیٰ کے پاس انسانی شکل میں، تو کیا کہنے لگے؟ آپ فرمانے لگے کہ میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں الى دار سرور اور دار النعمہ کی طرف. آئیں. آپ نے فرمایا تو میری روح قبض کرنے آیا ہے. ہاں روح قبض، یہ بخاری شریف ہے. اور ساری سیاستہ کے اندر آپ نے تھپڑ رسید کیا، آنکھ نکل گئی. کس کی بھائی؟ اسرائیل. بولے تو صحیح، مسئلہ یاد رہے گا. کس کی نکلی؟ بھائی اسرائیل نور ہے کہ بشر ہے؟ بولے تو صحیح بھائی. نور. بھائی اس میں تو کوئی چکر نہیں رونے والا. تو اس کی آنکھ کیوں نکل گئی؟ پتا چلا کہ اگر حالت اس کی چینج ہو
کیفیت وہی وارد ہوتی ہے جو عام بندوں پر وارد ہوتی ہے۔ ارے مصطفیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا، اے ابو بکر میری حیت میری کیفیت کو میرا رب جانتا ہے، کائنات میں کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت محمدیہ کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اگر ابو بکر کو بتانا چلا تو غیر کو کیسے پتا چل گیا؟ اور پھر یہ بات سنیں، نور کی ضد بشر نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ نور کی ضد ظلمت ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ کے نور کا انکار کرے، مانا یہ ہے کہ وہ ظلمت کا اقرار کر رہا ہے۔ لہذا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات دونوں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے سب سے پہلے تخلیق کیا، تخلیق پہلے کیا، مبعوث آخر میں کیا۔ انا اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا، ترمذی شریف۔ سرکار نے فرمایا مجھے میرے رب نے سب سے پہلے نبی بنایا، لیکن مبعوث کب کیا؟ سب سے آخر میں۔ اب آپ روزانہ دیکھتے ہیں جلسہ ہوتا ہے، پہلے حفظ مراتب کے مطابق خطیب بلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بلایا جاتا ہے، پھر جو مرکزی خطیب ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے۔ کس کو بلایا جاتا ہے؟ مرکزی خطیب کو۔ سارے انبیاء آتے رہے، عظمتوں والے ہیں، درجات والے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام سب سے آخر میں آئے، چونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین۔ چنانچہ اور فلسفے والے تو یہ بات بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے گٹھلی جو ہے اس کو زمین میں دفن کرے تو گٹھلی سے کونپلیں نکلتی ہیں، اور کونپلوں سے تنا نکلتا ہے، تنے سے برانچز نکلتی ہیں، برانچز سے برادہ لگتا ہے، برادے سے پھل لگتا ہے، اور جب پھل کو کاٹے وہی گٹھلی جو زمین میں تھی وہی اس پھل میں موجود ہے۔ وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہی اول۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے پہلا نبی بنایا لیکن مبعوث آخر میں کیا۔ وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے ہیں، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے ہیں۔ فرمایا بنایا سب سے پہلے لیکن مبعوث سب سے آخر میں کیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، متفق علیہ حدیث بخاری مسلم میں، اور تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا۔ دوسرے کہتے ہیں ابراہیم کی بڑی شان ہے، واتخذ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ ایک اور صحابی بولے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے بڑے عظمتوں والا بنایا ہے، نوح علیہ السلام کو نجی بنایا ہے۔ اتنے میں حضور آ گئے، سرکار فرمانے لگے میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر کرو ایک مرتبہ۔ پتا چلا انبیاء کا تذکرہ کرنا یہ عین ایمان ہے، اور صحابہ کی سنت ہے، اور مصطفیٰ کا حکم ہے۔ پھر صحابہ نے تذکرہ شروع کیا تو سرکار کا جب پہنچنے لگے حضور کی بات بیان، تو سرکار فرمانے رک جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں کہ آدم صفی اللہ ہوا کذالک، یہ بھی سچ ہے، نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، یہ بھی سچ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، ہوا کذالک، یہ بھی سچ ہے، پر اللہ سن لو خبردار، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، لواء الحمد بیدہ یوم القیامت، فرمایا قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک میرے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ ولا فخر، پر میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ سب حدیثیں متفق علیہ، 6 کی 6 حدیثوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور باقی کتب کے اندر بھی کہ سرکار نے فرمایا ولا فخر، میں اس پر فخر ہے۔
بھائی بات تو فخر والی ہے کہ آدم ابو البشر جو ہے تمام بشروں کے باپ وہ بھی جھنڈے کے نیچے ہو. یوسف علیہ السلام ساری کائنات کا حسن آدھا حسن اللہ نے عطا کیا وہ بھی جھنڈے کے نیچے ہو. جس کی ٹھوکر سے جو ہے مردے زندہ ہو عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی جھنڈے کے نیچے ہو. اور جس نے بلا حجاب رب سے کلام کیا موسیٰ وہ بھی جھنڈے کے نیچے ہو. بات فخر والی ہے کہ نہیں فخر والی؟ پر مصطفیٰ فرماتے ولا فخر مجھے اس پر فخر ہے. اللہ اکبر. ملا علی قاری درکات میں لکھتے ہیں بڑی خوبصورت بات. آپ فرماتے ہیں سرکار نے ٹھیک فرمایا ہے. یہ فخر والی بات مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے. فخر والی بات ان انبیاء کے لیے ہے جن کو حضور کے دامن میں سایہ ملا ہے, جو حضور کے دامن رحمت میں ہے, جو حضور کے لواء الحمد کے نیچے ہے. یہ فخر کی بات کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے. یہ حضور کے لیے فخر کی بات. بڑے خوش نصیب ہیں ہم جو حضور کے دامن سے وابستہ ہیں. ارے اس دامن سے تو نبی جو ہے وہ شامل ہو کر فخر کرتے ہیں. اس دامن سے وابستہ ہو کر, حضور کے دامن سے وابستہ ہو کر تو نبی جو ہے فخر کر رہے ہیں اور اپنی عظمت سمجھتے ہیں. اور مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جو حضور کے دامن سے وابستہ ہے. احباب مکرم, چونکہ وقت بھی ہو چکا ہے.